بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے لیکچر میں عزیز طلباء و طالبات ہم نے نظم پڑھی، مرثیہ پڑھا، جس کا نام تھا میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ یہ ہم مکمل کر چکے۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو بہترین طریقے سے اس کی تشریح، اس کی حوالہ جات، اس کے جتنا بہتر انداز بیان سے یہ نشر یا تشریح کی جا سکتی تھی میں نے کی۔ اس کے باوجود کوئی بات تشنہ رہ گئی ہو تو آپ اس کے حوالے سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ سے اس کی وضاحت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پینسلیں اور کاپیاں لے کے بیٹھیں۔ ہم کریں گے اس کی آج مشق، اور مشق جو ہے وہ میں کچھ سوالوں کے جوابات زبانی بولوں گا، جہاں مجھے لگا کہ یہ لکھنے کی ہے وہاں میں بورڈ پہ بھی لکھوں گا۔ آپ ساتھ ساتھ سارے سوالوں کے جو جوابات ہیں یہ نوٹ بک پہ تحریر کریں گے۔ اس کے فائدے میں پہلے بھی بہت سارے گنوا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں۔ آپ کی لکھائی اچھی ہوتی ہے، آپ کی رائٹنگ سپیڈ بڑھتی ہے، اور پھر آپ جب ہاتھ سے لکھتے ہیں تو چیزیں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوتی ہیں۔ اس لیے بات پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ الف جزو ہے کہ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے۔ اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کے سبق کے بعد میں کوشش کروں گا کہ گرامر کی وہ قواعد انشاء کی وہ ساری کی ساری چیزیں جو آگے چل کے نثر میں، نظم میں اور غزلوں میں آپ کے کام آنے والی ہیں، اس میں علم بیان ہے وہ انشاءاللہ، جس میں تشبیہ استعارہ ہے، کنایہ ہے، مجاز مرسل ہے، شعری ادبی اصطلاحات ہیں، مطلب مقطع ردیف قافیہ۔ میں کوشش کروں گا کہ اس سبق کے بعد انشاءاللہ ہم پہلے وہ کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آگے چل کے آپ کے کام آئیں گے۔ شروع سے گرامر اس لیے نہیں کروائی کہ گرامر میں بیٹا جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ہم عام اپنی زبان میں استعمال نہیں کرتے، اس لیے اس کو سمجھنا، ان کو یاد رکھنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ تو میں نے شروع میں مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو مشکل کام میں پہ لگا دیا جائے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم جو سبق بھی پڑھ چکے، نظم بھی پڑھ لی ہم نے، غزل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، یار زندہ صحبت باقی۔ تو آپ مجھے اپنا دوست سمجھیں، اپنا بھائی سمجھیں، والد سمجھیں، بڑا بھائی سمجھیں۔ انشاءاللہ یہاں پہ میرا جو مقصد ہے آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کا، یہ کرنے کا، وہ صرف ایک ہے کہ آپ بہترین قسم کے طالب علم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، بہترین قسم کے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آپ اس معاشرے کے مفید رکن بنیں۔ یہ واحد مشن ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوششیں اور آپ کی توجہ اور محنت، یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں آپ کو ضرور ایک کامیاب انسان بنائیں گی۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم گرامر میں آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ چل کے۔ یہاں پہ آپ جواب میں لکھیں گے میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ کہا ہے نا کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، تو زبان کو شمع کی مانند کہا ہے۔ تو اس لیے تشبیہ کے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو، اس کی تعریف یہ ہے تشبیہ کی، کسی چیز کو کسی خاص خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مطابق، کی طرح یا کہ جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو پہلا شعر ہے اس میں شاعر نے یعنی میر انیس نے زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے بے جز دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے۔ تو جواب میں ہم لکھیں گے دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد نہر کے کنارے ہیں۔ دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد نہر کے کنارے ہیں۔ جیم جزو شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا۔ جیم جزو ہے۔ تو جواب میں ہم لکھیں گے شاعر کے بیان کے
مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا یہ اثر ہوا کہ وہ کھول رہا تھا، یا آپ لکھ سکتے ہیں ابل رہا تھا، کہ وہ دھوپ کی شدت سے ابلنے لگا، گرم ہو گیا۔ اس کے بعد دال جزو ہے شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے میر انیس نے شاعری کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کا اصل میدان مرثیہ نگاری ہے، اور مرثیہ نگاری ہی میر انیس کی وجہ شہرت ہے۔ ہے جزو حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ تو جواب میں بیٹا ہم لکھیں گے حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو مرثیہ کہیں گے۔ میں نے شروع میں ایک بات آپ سے کی بھی تھی، مرثیہ لفظ رسا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ماتم کرنا، رونا دھونا۔ تو چونکہ مرثیے جو ہوتے ہیں اس میں کسی مر جانے والے شخص کی زندگی کے حالات لکھے جاتے ہیں شاعری میں، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی چونکہ بات چیت اس پورے مرثیے میں واقعہ کربلا کے حوالے سے ہے، اس میں ماتم ہے، اس میں ان لوگوں کی بات چیت ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں۔ امام حسین عالی مقام خانوادہ رسول کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد کی، لیکن یزید کی فوج کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے یزید کی فوج کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے گردنیں کٹوا دینے کو ترجیح دی۔ تو اس لیے حیت کے اعتبار سے ہم اسے لکھیں گے مرثیہ۔ نظم بلحاظ موضوع اور نظم بلحاظ حیت بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا متن مد نظر رکھ کے درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف جزو سوال دیے گئے ہیں، 4 آپشن ہیں، اس میں سے درست آپشن ہم نے چوز کرنا ہے۔ ہم نے جو صحیح اس کا جواب ہے اس کے اوپر صحیح کا نشان لگانا ہے یا اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ مرزا دبیر، میر انیس، مولوی میر حسن یا میر خلیق؟ اس کا درست جواب ہے میر انیس، جو دوسرے نمبر پہ ہے، یہ اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد ہے بے جزو، نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت صنف سخن کے اعتبار سے یہ لحاظ سے کیا ہے؟ آزاد نظم ہے، قصیدہ ہے، شعر آشوب ہے، یہ مرثیہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مرثیہ۔ شاعر گرمی کا ذکر کرتے ہوئے لرزاں ہے، لرزتا ہے، ڈرتا ہے کہ زبان مثل شمع نہ جل اٹھے، خود اس شدت کا شکار نہ ہو جائے، بیان سے قاصر ہے یا مبالغہ نہ ہو جائے؟ تو اس کا درست جواب ہے زبان مثل شمع نہ جل اٹھے۔ دال جزو، رن کی زمین سرخ تھی اور آسماں تھا سبز، نیلا، زرد یا سرخ؟ اس کا درست جواب ہے زرد۔ اس کے بعد ہے زمین پر خلق خدا کس چیز کو ترس رہی تھی؟ پانی کو، آب خنک کو، ٹھنڈی ہوا کو یا بادل کے سائے کو؟ اس کا درست جواب ہے آب خنک کو۔ مراد ٹھنڈا پانی ہے، لیکن چونکہ متن کے مطابق ہم نے جواب دینا ہے تو اس کا درست جواب ہوگا آب خنک کو۔ دن کے مثال شب سیاہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ آفتاب کی حدت، دھوپ، تپش یا لو؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہوگا دن کے مثال شب سیاہ ہونے کی وجہ دھوپ تھی۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے جی اگلے پیج پہ ہم چلیں گے، اگلے صفحے پہ، زے جزو، نہنگوں پر گرمی کا کیا اثر تھا؟ پسینے چھوٹ رہے تھے، بے ہوش تھے، جان لبوں پر تھی یا ہانپ رہے تھے؟ اس کا درست جواب ہوگا جان لبوں پر تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 پہ، اور وہ ہے کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں جانداروں کا ذکر آیا ہے، ان کے ناموں کی فہرست تیار کریں۔ اس نظم میں جن جانداروں کا ذکر آیا، میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں، آپ لکھ لیں۔
شیر کا ذکر آیا، چیتے کا ذکر آیا، مگرمچھ کا ذکر آیا، آپ نہنگ لکھ سکتے ہیں، وہاں نہنگ ہے، ماہی کا ذکر آیا، مچھلی، آہو کا ذکر آیا، مانے ہرن، شیر، چیتے، مگرمچھ، ماہی اور آہو۔ اس کے علاوہ دیکھ لیتے ہیں، میرے خیال میں یہی الفاظ ہیں، انہی الفاظ کے جو ہیں وہ ذکر آیا ہے اس میں سبق میں۔ یہی الفاظ ہیں، یہی جاندار ہیں جن کا ذکر ہمارے سبق میں ہے، شیر، چیتا، مگرمچھ، ماہی اور آہو، یعنی نہنگ، مچھلی اور ہرن، یہ ان کے اردو میں معنی ہیں، وہ فارسی زبان کے لفظ ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 4 پہ۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ مترادفات سے مراد بیٹا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے کئی نام استعمال ہوتے ہیں، یعنی اردو میں جو مستعمل ہیں، جیسے آفتاب ایک لفظ ہے، آفتاب کے معنی سورج ہے، آفتاب بھی مستعمل ہے، سورج بھی مستعمل ہے۔ اگر آفتاب کی بات کریں گے تو سامنے سورج لکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہو گیا یہ اس کے مترادف ہیں۔ کئی الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہم بطور مترادف استعمال کرتے ہیں، اور لیکن عام طور پہ ان چیزوں کے دو نام موجود ہوتے ہیں، وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہاں میں الفاظ اور ان کے مترادفات لکھ دیتا ہوں۔ آپ بھی لکھیے، لفظ آفتاب، مترادف ہوگا سورج، ہم مہر بھی لکھ سکتے ہیں، ذکر ہوا، آسان بنائیں گے اس لیے لکھیں گے مسکن، آپ اس کے مترادف رہائش گاہ لکھ سکتے ہیں، گھر بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے ویسے معنی ہوتے ہیں سکون کی جگہ، تو گھر سے بہتر سکون کی جگہ ہوتی کوئی نہیں۔ پھر لفظ ہے شجر، شجر کے معنی ہوتے ہیں درخت، آپ نخل بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم درخت لکھیں گے آسانی کے لیے۔ اس کے بعد ہے آہو، آہو ہرن کو کہتے ہیں، آپ ہرن لکھ سکتے ہیں مترادف میں۔ گرداب، ہم اس کا مترادف لکھیں گے بھنور۔ اور آخری لفظ ہے ماہی، اس کا مترادف لکھیں گے مچھلی۔ تو یہ ہو گیا ہمارا سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم کے آخری بند کی تشریح کیجیے، وہ ہم کر چکے بڑی تفصیل سے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، قوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ کرتے ہیں جی۔ الف جزوے، پتھر پگھل کے خالی جگہ ہو گئے تھے، راکھ، خاک یا موم؟ تو پتھر پگھل کر موم ہو گئے تھے، موم اس کا درست جواب ہے، خالی جگہ میں ہم لکھیں گے موم، تو جملہ ہو جائے گا پتھر پگھل کر موم ہو گئے تھے۔ بے جزو، مسدس کا ہر بند خالی جگہ مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، 2، 3 یا 6، اس کا درست جواب ہے 6۔ تو جملہ ہو جائے گا مسدس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر ہے جیم جزو، گرمی کی شدت سے پتوں کا رنگ خالی جگہ ہو گیا تھا، زرد، سیاہ یا سرخ؟ تو اس کا درست جواب ہے زرد، گرمی کی شدت سے پتوں کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ شاعر نے درخت کے جلنے کو خالی جگہ سے تشبیہ دی ہے، کوئلہ، لکڑی یا چنار؟ تو درست جواب اس کا ہے
چنار۔ جملہ ہو جائے گا شاعر نے درخت کے جلنے کو چنار سے تشبیہ دی ہے۔ خالی جگہ سے سورج کا چہرہ دھندلا گیا تھا، غبار، بخار یا گرمی؟ درست جواب ہوگا غبار۔ تو جملہ ہو جائے گا غبار سے سورج کا چہرہ دھندلا گیا تھا۔ سوال نمبر 7، الفاظ و تراکیب کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یاد رکھیے میں ان سارے الفاظ کے جملے بنا دیتا ہوں، آپ کو مناسب لگیں یہ یاد کر لیں، بات سمجھ آ جائے، الفاظ سمجھ آ جائیں تو کوشش کریں کہ جملے اپنے پاس سے بنائیں لیکن غلط نہ بنائیں، ایسے جملے نہ بنائیں جو مفہوم پہ پورے نہ اترتے ہوں۔ میں جب بولوں گا بات چیت کروں گا تو انشاءاللہ اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ پہلا لفظ ہے مثل شمع، شمع کی مانند۔ جملہ بنائیں گے گرمی کی شدت بیان کرنے سے شاعر اس لیے گھبراتا ہے کہ مثل شمع زبان نہ جلنے لگے۔ العما، آج اتنی گرمی ہے کہ الحذر او العما۔ تاب و تب، سورج آج پوری تاب و تب سے چمک رہا ہے۔ چشمہ حیات، بہت سارے دن علیل رہنے کے بعد آج مریض کا چشمہ حیات خشک ہو گیا، یعنی فوت ہو گیا۔ برگ و بار، سردیوں میں درختوں سے برگ و بار ختم ہو جاتے ہیں۔ مدکوک، اسد کا چہرہ طویل بیماری کی وجہ سے مدکوک ہو گیا ہے۔ مضطرب، معنی پریشان، بے چین۔ رات گئے تک، بیٹے کے گھر نہ آنے پر اس کے والدین مضطرب تھے۔ شرر فشاں، گرمی کی شدت سے پانی شرر فشاں ہو چکا تھا یا ہو چکا ہے۔ مقدر، گرد و غبار کے طوفان کی وجہ سے گاڑی کا شیشہ، سامنے والا شیشہ مقدر ہو گیا۔ یہ تھی آپ کی آج کا لیکچر بھی، اور آج کی یہاں تک آپ کی تھی مشق۔ انشاءاللہ کل سے ہم کچھ بات کریں گے اگلے لیکچر میں گرامر کے حوالے سے۔ تو تب تک کے لیے اجازت۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو بیٹا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کو جواب دینے کے لیے یہاں پہ ہماتن ہر وقت موجود ہوں۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ نگہبان۔